أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا تمہید دعوت خطاب دیاں گا فضیلت الشیخ محقق اہل حدیث مجاہد اسلام پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لے آندے نے اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر سانو عقیدہ ختم نبوت دے آگاہ کر دینے. ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو گے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. ایکو بیس ختم کر کے سادی آواز کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی اس دنیا میں بقا اللہ نے اس کی نسل کی حفاظت میں رکھی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ان سے ہم پیدا ہوئے، ہم سے ہماری نسلیں آگے انہوں نے جنم لیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے. نسل کی بقا اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں رکھی ہے. دنیا میں سب سے مہنگی چیز جان ملنے کے بعد اللہ الرحمن کا دیا ہوا عقیدہ لینا ہے. جو لوگ اسے لیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی قیمتی اور اگلے جہان میں بھی قیمتی ہوتے ہیں. عقائد میں سر فہرست یہ عقیدہ کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، الہ، معبود وہ اکیلا وحدہ لا شریک اللہ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس دنیا میں رہنمائی کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر دور میں اللہ نے وقت کے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجے جو کسی قوم کی طرف، بستی کی طرف، علاقے کی طرف آتے اور انہیں یہ بتاتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلا اور اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے مکمل فرمایا. نصاب مکمل، کتاب مکمل، اصول زندگی مکمل. آپ علیہ السلام نے وہ سبق امت کو 23 سالوں کے لگ بھگ جو ہے وقت میں پڑھایا، سکھایا، تربیت کی. آپ علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر کے لوگوں کے رہنما بن کے اپنی زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ ان کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. آپ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور بعد میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ شخص یتیم تھا، باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا تھا، ماں بہت جلدی وفات پا گئی، اس کے بعد دادا جی بھی وفات پا گئے، پھر چچا کی کسٹڈی میں رہے. تو انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کی زندگی اچھی ہو گئی. انہیں دنیا کے اندر ایک شہرت مل گئی ہے، فیم مل گیا، اور عمر کے 50 سال سے لے کر کے 63 سالہ زندگی میں انہیں بے شمار رشتے بھی ملے. تو کیوں نہ ہم یہ دعویٰ کریں اور ہماری بھی دنیا اچھی ہو جائے. بہرحال بد نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا کے گئے تھے کہ میری امت میں
ثلاثون دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، کذب بیانی سے کام لینے والے، یہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے آئیں گے، لیکن تم ہوشیار رہنا۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، باقی چھوٹے موٹے مدعیان نبوت کے بھی جتنے وہاں پریشانی کے معاملات تھے انہیں بھی نمٹایا، مگر جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ آیا تو یہ انتہائی شدید تھا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اپنی زندگیوں میں مل کے اس بات پہ اکٹھ کیا اور اجماع کیا کہ ختم نبوت عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو کلام سے، الفاظ سے، گفتار سے اگر یہ حل نہیں ہوتا تو اس کا فیصلہ تلوار سے کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مجاہدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، قاری کتاب اللہ بھی تھے، اور ایک قاری یا ایک حافظ کو بناتے ہوئے مدتیں لگتی ہیں، وہ اکیلے جو ہیں اس جنگ میں 700 سے زیادہ شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے نذرانے اس عقیدے پہ دیے گئے۔ آج آپ کے علاقے میں اس موضوع کو رکھا گیا تو اس کے پیچھے بھی سبب یہ ہے کہ بر صغیر میں انگریز نے جہاں دیگر سازشیں کی اسلام کے بارے میں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، وہاں ایک شخص کو جس کا نام احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھا گیا، اسے چن کے، اسے آسائشیں دے کے، سہولتیں دے کے اور اپنی طرف سے آفرز دے کے یہاں بر صغیر میں لانچ کیا گیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں اور کہیں کہ میں نبی ہوں۔ بہرحال یہ شخص اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے منشی تھا، سیال کوٹ کی عدالتوں میں منشی گیری کرتا تھا، پھر چلتے چلتے ایک خطیب بنا، داعی بنا، مبلغ بنا، پھر عالم اور فاضل کا دعویٰ، پھر اس کے بعد مناظر، اور مناظر کے بعد یہ مصلح امت، پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کبھی مسیح، کبھی موعود، کبھی ہادی، کبھی مادی، کبھی راہبر، کبھی رہنما، کبھی ذلی، کبھی بروزی، مختلف نام استعمال کر کر کے آخر اس نتیجے پہ آ پہنچے کہ یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو میرا انکار کرے گا وہ انسان بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں۔ الحمدللہ اہل دین، اہل دنیا جاگ رہے تھے، انہوں نے پوری اس پہ خبرداری رکھی اور پہرا دیا کہ دیکھنا چور گھسنے نہ پائے اور ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالنے پائے۔ الحمدللہ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، ہر مسلک نے اپنا اپنا کردار نبھایا، لیکن بالخصوص اہل الحدیث نے۔ ہمارے اندر لاہور کے چینیا والی مسجد میں ایک بہت نامی گرامی خطیب مولانا محمد حسین، اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس شخص کے سارے عقائد اکٹھے کیے، لکھے، اور مولانا نذیر حسین محدث دہلوی کو جا کر کے پیش کیے، جو بر صغیر کے ایک چوٹی کے شیخ الحدیث اور دین کے داعی و مبلغ اور عالم و فاضل تھے، اور ان سے استفسار کیا کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کیا اس کا اسلام باقی رہتا ہے؟ بہرحال انہوں نے سنا اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ دیا کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، توبہ کرے تو ٹھیک، رجوع کر لے تو بہتر، نہیں تو وہ دنیا ارتداد میں جا چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ جزا دے، اہلیان پاکستان نے اس پہ باقاعدہ کام کرتے کرتے ایک محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں موقع دیا کہ آئیے دلائل سنیے، دلائل دیجئے، اپنی صفائی دیجئے۔ لیکن ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے ججز نے، وکلاء نے، علماء نے، اہل علم نے، مناظرین نے یہ سارا دینے کے بعد جس نتیجے پہ ان کے سامنے بات کی کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں،
تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جملے یاد کر لیں اور دل میں لکھ لیں، یہ نسلوں تلک پہنچانی ہماری ذمہ داری ہے۔ کاروبار اور دنیا کے معاملات اتنے اہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، مرے تو معاملہ ختم، لیکن جو اگلی مستقل زندگی ہے اس کے لیے جو اہم اور ضروری ہے، ان عقائد میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اس کا رد کیا جائے گا اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا جائے گا، تحفظ اور حفاظت والا پہلو اپنایا جائے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے قرب و جوار میں بیٹھا کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی دیکھیے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، میں نے پگڑی باندھی ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، میں پہلے وضو کرتا ہوں، میں اذان بھی کہتا ہوں، میں قیام رکوع سجدے تشہد کرتا ہوں، تو قرآن بھی میں مانتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، حدیث بھی مانتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اللہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، رب بھی ایک، رسول بھی ایک، قبلہ بھی ایک، پھر آپ مجھے کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یقیناً ایک عام آدمی کے لیے یہ سوال تھوڑا سوچنے لائق ہوتا ہے کہ ایک شخص باقاعدہ اپنے معاملات میں بھی ٹھیک ہے، عبادات میں بھی ٹھیک ہے، مناجات میں بھی ٹھیک ہے، شکل و صورت میں بھی لاجواب ہے، پھر ایسے بندے کو کافر ہماری پارلیمنٹ نے یا ملک پاکستان نے یا آئین پاکستان نے قرار کیوں دیا؟ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے جو مجھے اختصار سے پڑھانا ہے، اور مجھے کوئی مفصل آج گفتگو نہیں، بلکہ یہ سبق بنیادی کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی چیز، ہمارا اور ان کا فرق، میرے بیٹے بیٹیاں بھی سنیں، بچے جوان بوڑھے مرد سارے سنیں کہ ہمارا پہلا فرق ان کے ساتھ کلمے کا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ توحید ضروری ہے، اور کلمے کے دو جز ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہمارا اللہ ایک ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی شادی نہیں ہے، اللہ کی بیویاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بالکل بے نیاز ذات ہے، اور کوئی بھی اس کا ساجی یا ہمسر یا شریک نہیں ہے۔ لیکن جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ سے مراد اس کی مرزا ہوتا ہے، اور یہ صراحت ان کی اپنی کتابوں میں، عبارتوں میں، تحریروں میں ہے کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جو مرزا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پہلے عورت نما بنا، پھر اللہ نے مرزائیوں کا رب جو ہے وہ اس سے ہم بستر ہوا، اور معاذ اللہ ہمارے رب کے یہ معاملے نہیں ہیں، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا الہ وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، شادیوں سے، بچوں سے، آل سے، اولاد سے، اور آخر وہ حاملہ ہوئی، اور پھر وہی عورت نما نبی جو ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی وہی ہے، اور وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل ہے، انت من مائنا، اور اس کے بیٹے ہوتے ہیں اسما یا ولدی۔ اب یہ دیکھیے یہ کون ہے، بیٹے کس کے ہیں اور بیوی کس کی ہے؟ یقیناً یہ مرزا کی ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لہذا دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ بیٹا خود رب بن گیا، اور وہ جو خود کبھی عرش بن گیا۔ لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مرزائیوں کا رب کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی بھولتا ہے، کبھی یاد رہتا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی پیتا ہے، تو ہمارا تو رب ایسا نہیں ہے۔ تو یہ صراحتیں ساری جاتی ہیں مرزا کی طرف، اور یہ اسی کو اپنا رب کہتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور ان کا، اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ رجوع کرو، صفائی کا موقع ہے، انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا آئین پاکستان نے ان کو کافر لکھا، اور انہیں یہ کہنا ہمارا ایک ملکی ہونے کے ناطے، اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے ہمارا آئینی حق ہے، اور شریعت کے اعتبار سے ہمارا شرعی حق ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر کہا بھی جائے، کافر سمجھا بھی جائے، اور کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ اگر وہ توبہ یا رجوع نہیں کرتے، انہی باتوں پہ رہتے ہیں، تو پھر وہ بھی دھوکے میں نہ رہیں۔ دوسری چیز، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کو مانتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ماں جی کا نام آمنہ ہے، دادا جی کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے
माशाल्लाह 11 चचे हैं, 12वें बाप है, आपकी 6 फूफियां हैं, दादाजी की 6 शादियां हैं, आपकी माशाल्लाह 11 बीवियां हैं, 2 बांदियां हैं, आपके 3 बेटे 4 बेटियां हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 दामाद हैं। ये सारी सराहतें किसके लिए हैं? लफ्ज़ मोहम्मद के लिए, अहमद के लिए। मगर जब ये कहें कि मैं नए कलमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद वो मोहम्मद हूं जो मोहम्मद वहां मदीने में था, अब कादियान में आ गया है, तो याद रहे कि इस मिर्जा गुलाम अहमद के अब्बू का नाम अब्दुल्ला नहीं है, अम्मा का नाम आमिना नहीं है। जितने भी दावे करेगा जनाब, या कोई उठ के कहे कि वो मसीह मऊद हैं, वो हजरत ईसा ने वापस नहीं आना, वो तो फौत हो गए और ये ईसा हैं, तो फिर उनके अब्बू कोई नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की तरह बगैर बाप के पैदा किया। उनकी अम्मी जी का नाम मरियम था, और इस बदनसीब का नाम, इसका अपना नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, नाने का नाम, नानी का नाम, वो नहीं है, सरासर धोखा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको कोई कहे कि मेरा ये नाम है, जब शनाख्ती कार्ड चेक करें तो वो ना हो। लिहाजा ये बंदा झूठा है और हमारा इनसे इख्तिलाफ कलमे का है, और ये पहला इख्तिलाफ है। दूसरी चीज, हम अल्लाह की वही को बरहक मानते हैं और वही लाने वाला जिब्रील अमीन है। आप सबको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से सारे नबियों पे वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? जिब्रील अमीन। अल्लाह ने कभी फरिश्ता नहीं बदला। और अगर कोई मिर्जाई आपसे कहता है कि जनाब हम वही को मानते हैं, तो धोखा देता है। वो उस चीज को वही कहते हैं जो बरतानिया से एक टेची केस लाने वाला टीची, जिसका नाम रखा हुआ था। जैसे हमारी कुछ गाड़ियां गुजरती हैं, इनका नाम होता है डाक टाइम, इन्होंने लाहौर पहुंचना होता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट टाइम, वो इस्लामाबाद जा रहा है, चल रहा है बिहाड़ी से, ये जनाब वहां उस टाइम पहुंचेगा। ये हाई कोर्ट टाइम जा रहा है, लोग नाम वैसा रख लेते हैं। तो यहां कहा गया कि जनाब हमने भी वही को माना है, मगर ये वही लाने वाला वो है जो पैसे लाता था, डॉलर लाता था, और कहता था, बीच में चिट लिखी होती थी कि अब जिहाद हराम कर दो, अब ये कर दो। तो तुम्हारा ये फरिश्ता, टीची फरिश्ता, ये अल्लाह का फरिश्ता नहीं है। लिहाजा इस बुनियाद पे भी इख्तिलाफ है। सफाई का मौका दिया गया, मौकफ बदल लो, गलती को मान लो, जो लिखा है किताबों से निकाल दो तो मुसलमान हो। इन्होंने कहा हमने नहीं निकालना, तो आईने पाकिस्तान ने इनकी हट धर्मी और जिद और अना की बुनियाद के ऊपर इस बेशक अकीदा वही पे दूसरा इख्तिलाफ। लिहाजा बिल इत्तेफाक लिखा गया कि ये लोग काफिर हैं, मुर्तद हैं। तीसरा बड़ा फर्क, हम सारे कुरान मजीद को मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमारे कुरान मजीद की 114 सूरतें, 30 पारे हमारे सीनों में महफूज है, बच्चे हाफिज हैं, हमारे असातिज़ा कुर्राए किराम हैं, हमारे उलमा इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सैर हासिल, गुफ्तगू भी करते हैं, लोगों को तारुफ भी करवाते हैं। मगर जनाब नाम तो कुरान का लेते हैं, अंदर कुरान से मुराद लेते हैं कि ये वाला कुरान खुशक हो गया है, ये पुराना है, इसमें हिदायत भी नहीं, इसमें मजा भी नहीं, ये मोहम्मद पे उतरा था। अब जो कुरान है वो मिर्जे पे उतरा है, टीची फरिश्ता लेके आया है, और उसकी जो हफवात और बकवासात हैं वो आयतें हैं, और उसके 20 पारे हैं, और हिदायत उसी में है। लिहाजा तुमने टाइटल एक रखा कुरान, अंदर तुमने जो मानी बदले हैं, पैकिंग बदली है। इस वजह से आईने पाकिस्तान ने इनको काफिर करार दिया। सोच बदल लो, रवैया बदल लो, आए दिलो जान से तस्लीम करके मुहम्मदी कुरान को जो अल्लाह ने आसमान से उतारा उसे बरहक मान के अपना एक नोट दे दो, तहरीर दे दो, इंशाल्लाह कल से हम आपको मुसलमान बोलेंगे। लेकिन ये तो नहीं कि एक बच्चा दाखिला भी ना ले और कहे कि मुझे स्कूली लिखा जाए, मुझे कॉलेज का लिखा जाए, मुझे स्टूडेंट लिखा जाए। ऐसे नहीं होता है। न कलमे के साथ कलमा चेंज, वही चेंज, कुरान और किताब चेंज। हम हदीस को अपनी जिंदगी और ईमान का हिस्सा मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे वो वही होती थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये आप ज़हन में रखिए, कलिमा वही और कुरान, ये चौथा बड़ा फर्क है। हम हदीस की इज्जत करते हैं, वो सुनन, वो सही बुखारी हो,
وہ صحیح مسلم ہو، وہ سنن ابی داود ہو، وہ جامع ترمذی ہو، وہ سنن نسائی یا سنن ابن ماجہ یا دیگر کتب حدیث ہوں، ان کا ایک ورق بھی کہیں گرا پڑا ہو تو ہم اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. ہم قدر کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے. مگر ان کے وڈیرے نے لکھا اور ان کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ ہم یہ جو حدیث ہے نا، اس کی کتابوں کو مداری کی پٹاری سمجھتے ہیں. مداری کی پٹاری، مداری جب آتا ہے ڈگڈگی کرتا ہے تو کہتا ہے سانپ نیولا لڑے گا، تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سانپ نیولا نہیں لڑتا، وہ اپنا سامان بیچ کے چلا جاتا ہے. تو معاذ اللہ ہمارے حضور ایسے نہیں تھے. انہوں نے جو بولا سچ بولا، جو مجلس بپا کی حق کی، جمعہ پڑھایا تو برحق، عید پڑھائی تو برحق، لوگ اکٹھے کیے تو برحق، خطبہ دیا تو برحق، ہر بات سچی تھی. حتیٰ کہ دشمنوں نے بھی کہا کہ آپ سے بڑھ کر کے سچا کوئی نہیں، امین کوئی نہیں. لیکن ان ظالموں نے یہ کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں مداری کی پٹاری ہیں اور ہم انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. پھر کہا جی حدیث کون سی مانتے ہو؟ کہا جو ہمارا مرزا بولے وہ حدیث ہے. تو پھر فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پانچواں فرق سنیے. ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے بڑے فرقوں میں سے ایک فرق ہے، ہم سارے انبیاء کو برحق مانتے ہیں مگر یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہم جیسے ہیں یا ہم وہ ہیں. مگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، میں اسحاق بھی ہوں، میں یعقوب بھی ہوں، میں یوسف بھی ہوں، میں یونس بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں. اس طرح کے گھٹیا انسان کو کوئی اٹھ کے دعویٰ کرے، ایک مسجد کے خطیب کے جو بالکل جماعت کی طرف سے ہو، کوئی دوسرا آ کے دعویٰ کرے کہ میں اس کا خطیب ہوں، تو لوگ نہیں مانتے. آپ کے شہر کے کوئی آ کر کے کہے کہ میں یہاں کا جو ہے وہ کمشنر ہوں، اسسٹنٹ کمشنر ہوں، دنیا نہیں مانے گی. جو باقاعدہ ہے وہی ہے. کوئی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوں تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. اور اگر اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں ہی صدر ہوں، میں ہی دنیا کا حکمران ہوں، میں ہی پولیس کا ہیڈ ہوں، تو سارا کچھ تو ہی ہے. ایسے نہیں ہے. یہ بیچارے کو ایک دماغی مرض تھا اور اس کا نتیجہ تھا. جیسے کچھ بچے گھر میں ہوتے ہیں، ماں باپ کھلونے لے کے آئیں تو سارے آتے انہیں مال مار کے کہنا ہے بھی میرا ہے، آ بھی میرا ہے، او بھی میرا، او بھی میرا ہے. یہ اس بیچارے کا احساس کم تری کا مسئلہ تھا. تو اس لیے یہ جھوٹے دعوے بھی غلط. اسی طرح ہم حق مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کو. یہ ہمارا ایمان ہے. وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. مگر یہ بظاہر آپ کو کہیں گے جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہ ہے جس نے مرزا کو حالت ایمان میں دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ختم کر کے مرتد ہوا، پھر مرزا پہ ایمان لایا، اور جس نے مرزا کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ صحابیات ہیں. تو معاذ اللہ مرتد لوگوں کو دین اسلام سے یہ صحابی مانتے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کی وہ بھی اصطلاح نہیں ہے. اسی طرح آپ ساتواں بڑا فرق جو ہے وہ دیکھیں گے. ہم اہل بیت کو اپنی آنکھوں کا سرما، آنکھوں کا چین اور سرور اور دل کا اطمینان مانتے ہیں. مگر ان ظالموں نے کیا لکھا؟ نہیں نکالا کتابوں سے. ان کے وڈیرے نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ کشفی حالت میں، یعنی کہ کپڑے نہیں تھے ان کے بدن میں نے ان کی ران پہ سر رکھا اور پھر انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں سے میں پیدا ہوا تھا. اس طرح کی فضول باتیں کرنے والا، بے ادبی اور گستاخیاں کرنے والا یہ اٹھ کر کے کہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین دو جنتی شہزادے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کے تارے، آنکھوں کا چین، دل کا سرور ہیں. مگر یہ کہتا ہے کہ میں حسین جیسے سینکڑوں اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں. اور اس کے گریبان میں کیا ہوتا تھا؟ یہ سلوکا پہنتا تھا. سلوکا وہ جو ہمارے بزرگ پہلے نیچے بڑی بڑی جیبوں والی ایک نیچے بنیان پہنتے تھے، ادھر بھی جیبیں، ادھر بھی جیبیں، اندر بھی جیبیں، پھر اس طرف جیبیں، اس طرف جیبیں. تو کہیں سامان شاپنگ کرنے جاتے تو اپنی چیز عموماً عادت تھی یہ نیچے پہنتا تھا. اور اس کو دو پرابلمز تھی تو بہت ساری، لیکن موٹی موٹی دو تھی. ایک شوگر لو ہو جاتی تھی تو یہ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا. یہ اندر والے سلوکے میں ایسے ہاتھ ڈالا اور گڑ کی روڑی نکالی اور کھا لی.
اور سلسل بول کا مسئلہ تھا، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا تھا، تو دوجے پاسے وٹے رکھدا سی مٹی دے ٹیلے، ادھر ہاتھ ڈالا تو وہ نکال لی، اور کبھی بے ہوشی تاری ہوتی گرا تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ وٹوانی کر کے جو پھینکنا تھا وہ ادھر رکھ لیا، اور جب گرا شوگر لو ہوئی تو ہاتھ یہ ڈالنے کی بجائے گڑ نکالنے کی بجائے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہے وہ کڈ کے تو وٹوانیاں کھا لیندا سی۔ ہم نے پوچھا تیرے گریبان میں کیا ہے، تو جو سینکڑوں لیے پھرتا ہے، کہندا وٹے تے گوڑ، تو کیا معاذ اللہ میرے حسن اور حسین کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے گریبان میں یہ چیزیں ہیں؟ لہٰذا ہمارا ان سے اختلاف اسلام پہ، اسلام کے 5 ارکان پہ اور ایمان کے 6 ارکان پہ۔ اسلام کے کتنے رکن ہم مانتے ہیں؟ 6۔ یہ ان 6 کو نہیں مانتے، نام اوپر لیتے ہیں، ٹائٹل لیتے ہیں، اندر پیکنگ اور ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، یہ 5 کو نہیں مانتے، نام اوپر وہی رکھتے ہیں، اندر میٹیریل بدلا ہوتا ہے۔ 6 اور 5 11 ہو گئے۔ 12ویں میں نے آپ کو کلمہ گنوایا، 13واں آپ احباب کو میں نے جو چیز گنوائی وہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ پھر 14واں قرآن ہے، 15ویں حدیث ہے، اور 16ویں نمبر پہ ہمارا اور ان کا جو بڑا اختلاف ہے وہ انبیاء کا ہے، اور 17ویں نمبر پہ اختلاف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، 18ویں نمبر کا اختلاف ہمارا اور ان کا وہ اہل بیت اطہار پہ ہے۔ اور اگر آپ مزید 19 اور 20 نمبر سننا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی سناتا ہوں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے، دیکھیے ہمیں ہمارے علماء پیارے ہیں، ہر قوم کو ہوتے ہیں دین بتانے والے، محنت کرنے والے، زندگیاں لگانے والے، اور مناظرے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، بحث مباحثے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اس شہر میں میری زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے، جتنی مساجد ہیں اور جتنے مسالک ہیں اور جتنے امام بار، کوئی ایک شخص تو کہہ دے کہ زندگی میں کبھی گالی نکالی ہو یا گالی کا جواب گالی میں دیا ہو۔ کہتے تھے، لوگ آتے تھے، اسی شہر میں 26 مسجدوں کے اسپیکر میری مرکزی مسجد کی طرف منہ کر کے لگائے ہوئے تھے، لیکن میں نے کبھی اوپر کے سپیکر کیوں نہیں چلائے؟ جس نے آنا ہے اندر بیٹھے سنے۔ کوئی کہتا تھا جی گالی دی ہے تو ہم صاف کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے گالی دی ہے، مجھے دی ہے، میں نہیں لیتا، اور جو چیز بھیجی گئی ہو اگر وہ آپ نہیں لیتے تو واپسی اسی ایڈریس پہ جاتی ہے جس نے TCS کیا ہوتا ہے۔ تو یوں زندگیاں گزری تھی، مگر ادھر کیا ہے؟ مولانا محمد حسین، اسی طرح سید نذیر حسین دہلوی، اس کے ساتھ مباحثہ کرنے والے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں مولانا ثناء اللہ امرسری، اسی طرح دیگر مسالک کی علماء۔ اگر میں اس کی صرف گالیوں کی فہرست نکالوں، نبی کبھی گالی نہیں نکالتے، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی زبان پہ گالی نہیں ہوتی، مگر یہ اتنی گندی گالیاں دینے والا غلیظ انسان تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر وقت چھوٹی سے چھوٹی اس کی گالی تھی، تیرے منہ چ گوں، یہ عام گالی تھی اس کی، جس کو بھی کہتا تھا ہم اس کے منہ میں گوں ڈالیں گے۔ علماء کو جو گالیاں دی ہے نا، میں اس وقت بول نہیں سکتا، لیکن میں صرف یہی مثال دیتا ہوں اور اسی پہ رہنا کہ اللہ نے اس کو اس گالی کے انجام میں دیا کیا ہے۔ اگلی بات سنیے، بڑا ہمیں محبت ہے جی، مل بیٹھیں، کھائیں، کیچپ لیں، شیزان پئیں، کیا حرج ہے جی، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اندر ہے، تو ایسے ہی ان کو کافر بنا دیا کہ ایک آیت کا اختلاف، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں، ایک آیت کا اختلاف نہیں ہے، ایک لفظ خاتم یا اس کی زبر زیر کا اختلاف نہیں ہے، یہ پیچھے ایک لمبی تاریخ، کہانی، ہسٹری، پورا دین، پوری شریعت، اور میں اس وقت آپ کو 20واں اختلاف سنا رہا ہوں۔ ہم نے پہل نہیں کی، جناب کہتے ہو کہ تمہارے مسلمان ہمیں گالیاں دیتے ہیں، آپ نے کہا ہے جن لوگوں نے میری نبوت کو مانا ہے وہ تو ٹھیک، جنہوں نے نہیں مانا ان کے مرد جنگل کے سور ہیں، جنگل کے، اور جنہیں سور بیٹھے ہو ہاتھ چکو، لگتا ہے اچھا، پھر سیدھی سی بات ہے، مانتے ہو مرزے کو؟ وہ بھی مانتے جے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، میں انتہائی اختصار سے جو بات سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ کے پلے پڑ گئی ہوگی کہ یار چلیں ٹھیک ہے،
علماء نے تو مناظرے کیے، تو نے گالیاں دے لیں، برا بھلا بول لیا. اچھا اس نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، لیکن زبان زیب نہیں دے رہی، میں نہیں کہتا، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو افوات ہیں کتابوں سے نہیں نکالی. آئیے کہندا جی تسی نعرہ مار کے دسیا ہے کہ اسی مرزے دی نبوت نو نہیں مانتے، تو کہندا جڑا نہیں مانتے سارے سور ہیں. چلیں ہماری عورتیں تو معزز ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں یار، ان کا تو کوئی قصور نہیں. کہتا ہے ان کی جو عورتیں ہیں نا وہ کتیاں ہیں. اس طرح کے لب و لہجے کرنے والے کو اور گفتگو کرنے والے کو گلے لگائیں، سینے لگائیں، محبت کریں، ان کے پیچھے بھاگیں، ان کا دفاع کریں. آخری گل، بندے نو جیڑی شے چنگی لگدی ہے نا اللہ انہوں موت اوداں دی دیندا ہے. یہ فطرتی گل ہے. یہ جملہ ہی بڑا پسند سی کہ تیرے منہ چ گوں. یہ جدوں مرن لگا نا، مشہور یہ ہے کہ لیٹرین میں مرا ہے. نہیں میاں چنو والے ہو، یہ لیٹرین چ نہیں مریا. میرے ساتھ کئی مرزائی ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں یار تواڈے مولوی زیادتی کردے نے جدوں کہندے نے کہ مرزا لیٹرین چ مریا ہے. میں کہا بالکل نہیں مریا، واقعی نہیں مریا، تسی صحیح کہندے ہو. اور یہ سن لو، اچھی طرح سن لے، یہ لیٹرین میں نہیں مرا. ایک ہوتی ہے کہ پولیس آپ کو محلے سے آ کے کسی وجہ سے پکڑ کے لے جائے، جیل میں ڈال دے. یہ اتنی بڑی فضیلت نہیں ہوتی. جنہوں نے موقع پہ دیکھا باقی بعد میں اللہ کی سپرد. یہ جیل میں گلی محلہ صاف ہے، معاملہ چل رہا ہے، کہیں کسی کو اسپیشلی پتہ ہوگا تو ہوگا. لیکن اگر آپ کے گھر کے چاروں طرف پولیس بٹھا دی جائے اور آپ کو نظر بند کر دیا جائے اور آپ کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے تو یہ زیادہ تکلیف دے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو لیٹرین جانے سے پہلے سیدھیاں تو پٹھیاں لواتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے واش روم تھوڑے سونے والے کمروں سے دور ہوتے تھے. آج کل تو سب اکٹھا ہو گیا نا، دور ہوتے تھے. تو یہ بھی دور تھا جہاں لاہور آمدیہ بلڈنگ میں رہتے تھے. تو اب سیدھیاں بھی لگیاں نے. سیدھیاں سمجھ دے جائے، اوٹیاں موشن تے الٹیاں منہ تھانی، ہضم نہیں کچھ ہو رہا تھا. اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، بیماری ہے. لیکن رب کی ناراضگی کی انتہا دیکھے. بیوی خدمت کرتے کرتے بار بار آتے جاتے جسم میں جان نہ رہی، نحیف ہو گئے. فیصلہ کیا کہ جو بیڈ روم ہے نا اس میں جو 2 پلنگ لگے ہوئے ہیں، 2 پلنگاں چاہے ادھر بی بی ستی ہے، ادھر مرزا جی ہیں، درمیان میں وہ پاٹ رکھ دیا گیا، پانڈا جدے تھے، سیٹ جنہوں کہیں نا وہ رکھ دی گئی. اور جتنی دیر بیوی کی ہمت ہوئی اٹھاتی رہی، پکڑتی رہی. لیکن یہ اس قدر موشن تھے، اس قدر حالت پتلی تھی، اتھے بہ کے کرا کے وہ نہیں برداشت ہو رہا تھا، نہیں کنٹرول ہو رہا تھا. آخر اٹھنے کی کوشش کی، کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا، پاؤں پھسلا، وہ ہاتھ لگا، وہ پاٹ جنہ سے سارا ڈول گیا، پاؤں سلپ ہو گئے اور منہ اس کے اندر. تیرے منہ چ رب نے وہاں لا کر کے چیز دی، والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضرات یہ موٹے 20 فرق ہیں جو مسلمانوں میں اور مرزائیوں میں ہیں. ایمان کی 6 چیزیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان کا اللہ اور فرشتے اور کتاب اور نبی اور تقدیر پہ راضی نہیں. ہم مقدر پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا ہے. وہ کہتا تھا میں نے امتی نہیں بننا، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. اور وہ یہ دونوں چیزیں چاہتا اس دنیا سے گیا. ہمیں آخرت کا ڈر ہے. ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. ہمارے اسلام میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا، زکوٰۃ ان والی، عمرہ حج ان والا. اس نے ہر چیز اندر سے بدلی، نام اوپر وہی رکھے. وہی بدلی، قرآن بدلا، حدیث بدلی، انبیاء اور ان کی جو ہے انسلٹ اور توہین کی، صحابہ کی تعریف بدلی، لوگ بدلے. اہل بیت یہ اپنوں کو کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کرنے والا. اور اسی طرح علماء کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یہ 20 چیزیں تھیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے انہیں بار بار موقع دیا کہ یا تصحیح کرو، اگر غلط ہے کتابوں سے نکالو، یا تسلیم کرو یا اقرار کرو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہے غلط لیکن اقرار ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے. پھر جا کر کے آئین پاکستان نے لکھا کہ وہ لاہوری ہو، وہ ربوی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ مرزائی ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے.
اور کافر ہے جب تک کہ رجوع نہ کر لے اور سچی توبہ نہ کر لے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت ہماری زندگی کا حصہ ہے، اساس ہے اور بنیاد ہے۔ باقی رہی زندگی تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ ختم نبوت کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ عقیدہ تو ہم نے ٹھیک بنا لیا، لیکن عبادات میں جو کمی ہے وہ کون پوری کرے گا؟ اور جو اخلاقیات اور معاملات میں لین دین میں کمی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ جو ہے نا تمہیں ان قریب پتا چلے گا، اور بار بار کہا گیا کہ تمہیں پتا چلے گا۔ آسن قبرات لکسن خبراں، یہ دنیا کے 4 دن کی زندگی ہے، حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر، حقوق العباد مار کر کے، اللہ کے حق جو ہے وہ دبا کر کے، نماز روزے پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہر کام کے اوپر جب تک ختم نبوت والی مہر نہیں لگی ہوگی، کامیابی اور کامرانی قدم نہیں چومے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پہ سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، بچوں کو یہ عقیدہ ختم نبوت دینا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔